السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ، اور میں لائی ہوں آپ کے لیے سرپرائز. تھینک گاڈ آپ سب کی دعاؤں کی وجہ سے فائنلی ہماری لائٹ نہیں گئی، اور جو کل میں نے آپ کو 2 ایپیسوڈز دی تھی وہ آپ لوگوں کے لیے سرپرائز ثابت ہو گیا. ہاں، تو جو میں نے کل آپ کو سیکنڈ ٹائم پہ ایپیسوڈ دی تھی نا، وہ سرپرائز تھا. اور یہ بات آپ سب نے یاد رکھنی ہے کہ میں نے اس ہفتے سرپرائز دیا تھا. تو ہماری لائٹ نہیں گئی جس کی وجہ سے بچت ہو گئی، اور میں نے ایپیسوڈ لکھ لی. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں چلو میں بتاتی ہوں. یہ 85 اور یہاں سے ہم بیک آئے، اور یہ 86. یس، میں نے آج بھی 2 قسطیں لکھی ہوئی ہیں. تو آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. پہلے ہم 85 ریڈ کریں گے، اس کے بعد ہم 86 پہ آئیں گے. تو یہ سرپرائز آپ کو ملے گا آفٹر 20 منٹس، کیونکہ ہم نے پہلے 85 ریڈ کرنی ہے. تو یعنی کہ آج آپ کو ڈبل سرپرائز ملنے والا ہے. اب خوش ہونا، پھر نہ کہنا عریج نے سرپرائز نہیں دیا. تو ہم پہلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ نمبر 85. لیٹس سٹارٹ. جان عشقم قسط نمبر 85. تحریر عریج شاہ. پھپھو کچھ کریں، میں برباد ہو جاؤں گی. میں اسے نہیں چھوڑ سکتی. آپ جانتی ہیں نا، اگر اس کی شادی ہو گئی تو میں کبھی اس گھر میں نہیں آ سکوں گی. میرے سارے خواب چکنا چور ہو جائیں گے. میں ساری زندگی اس گلی میں نہیں رہنا چاہتی. پلیز کچھ کریں پھپھو، پلیز کچھ کریں، کچھ سوچیں. میں زراور کی شادی اس نوکرانی سے نہیں ہونے دے سکتی. آپ تو خود ہی مجھے یہ خواب دکھاتی رہی ہیں، تو آپ میرا یہ خواب ٹوٹنے کیسے دے سکتی ہیں؟ وہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہو جائے گا تو پھر میرے پاس کچھ نہیں رہے گا. کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا. میرے لیے سب کچھ ختم ہو جائے گا. پلیز کچھ سوچیں، کچھ تو کریں. میں زراور کو اس طرح ہاتھوں سے نکلنے نہیں دے سکتی. وہی میرے خوابوں کو پورا کرنے کا راستہ ہے. میں اپنے خوابوں کو ٹوٹنے نہیں دے سکتی. وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، جبکہ چاچی بیگم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے ان کا مقصد پورا ہو جائے. ہاں، یہ سچ تھا، یمنا کو اس حویلی پر راج کرنے کا خواب انہوں نے ہی دکھایا تھا، لیکن اب ان کی سوچ کے مطابق کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. وہ اتنے سالوں تک انایا پر طرح طرح کے الزامات لگاتی رہی، کیونکہ پہلے ان کا ارادہ شناور کے ساتھ یمنا کی شادی کرنے کا تھا. لیکن بعد میں بیچ میں امریش آ گئی تو وہ کامیاب نہ ہو سکی، اور نہ ہی تب یمنا نے شناور میں کسی طرح کا کوئی انٹرسٹ دکھایا تھا. لیکن اس وقت وہ کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، اور اب اس کے لیے دولت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں تھا. وہ اپنی زندگی کو خوشحالی سے گزارنا چاہتی تھی، اور اسے اپنے بہت سارے خواب پورے کرنے تھے. اسے بڑے گھروں میں رہنا تھا، بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھنا تھا. اسے باہر ملک کی سیر کرنی تھی. اسے ہر مہنگے برانڈ کی چیزیں خریدنی تھی. اس کے خواب بڑے تھے جو اس کا چھوٹا سا ریسٹورنٹ چلانے والا بوائے فرینڈ پورے نہیں کر سکتا تھا. اس نے اپنی سوچ بدلی تھی، اور محبت کے دائرے سے نکل کر وہ اس حویلی میں اپنے لیے جگہ بنانے کی کوشش کرنے لگی. چاچی بیگم نے بھی اس کا خوب ساتھ دیتے ہوئے دادا جان کے سامنے یمنا کا رشتہ رکھا.
لیکن زراور کے صاف انکار کر دینے پر انہوں نے بھی اس کا انکار چاچی بیگم تک پہنچا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی چاچی بیگم نے یمنا کو واپس گھر نہ جانے دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ زراور کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا سکتی ہے اور اس کی زندگی میں آنے والی کسی بھی لڑکی کو نکال باہر پھینک سکتی ہے۔ لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ زراور جیسے آدمی نے زرشے جیسی ملازمہ کو اپنے دل میں اتنا اعلیٰ مقام دے دیا ہوگا۔ ان لوگوں کی سوچ عنایہ سے آگے جا ہی نہیں رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ زرشے بہت آسانی سے اس کی زندگی میں داخل ہو گئی تھی۔ دادا جان نے یہ بھی نہ سوچا کہ زرشے ایک چھوٹے سے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کے لیے اگر کسی چیز کی اہمیت تھی تو صرف اس کی کہ زراور اس سے محبت کرتا ہے اور وہ ان کے پوتے کی اولین پسند ہے، جس کو انہوں نے سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہوئے فوراً رشتہ مانگ لیا تھا۔ انہیں بس اتنا پتا تھا کہ ان کا پوتا شادی کے لیے بہت مشکل سے راضی ہوا ہے اور اگر اب اس کی پسند نہ مانی گئی تو شاید اس رشتے سے بھی انکار نہ کر دے، اور وہ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ وہ زراور کی طرف سے خوشیوں کے منتظر تھے، اسی لیے انہوں نے زراور کی پسند کو سب سے زیادہ اہمیت دی تھی اور فوراً ہی اپنے ملازم کے گھر رشتہ لے کر پہنچ گئے۔ ان کے خاندان میں طرح طرح کی باتیں چل رہی تھیں کہ آخر اس میں ایسا کیا تھا کہ اتنے بڑے خاندان کا ولی وارث اس لڑکی پر اس طرح سے فدا ہو گیا۔ سب کا منہ بند تو نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اگنور کیا جا سکتا تھا، اور وہ اگنور کر رہے تھے۔ کہیں نہ کہیں انہیں یہ بات بھی پتہ چلی تھی کہ زرشے نے خود اپنی اداؤں کا استعمال کر کے زراور کو پھنسا لیا تھا، ورنہ اتنا امیر آدمی کبھی بھی ایسی چھوٹی لڑکی سے دل نہ لگاتا۔ لیکن یہ ساری باتیں ابھی تک زراور کے کانوں سے بہت دور تھی۔ اس کے لیے فی الحال بس ایک ہی بات اہمیت رکھتی تھی کہ اسے اس کی من چاہی محبوبہ اس کی بیوی کے روپ میں مل رہی ہے، اور اسے کچھ نہیں چاہیے تھا، جبکہ زرشے بھی اب تک ان سب باتوں سے بالکل انجان تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ لوگ اس کے کردار کو کس طرح سے داغدار کر رہے ہیں۔ یمنا میری جان، میں کیا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ وہ لڑکی عنایہ زراور پر ڈورے ڈال رہی ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ملازمہ بھی زراور کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ میں بھی کہوں کہ زراور صرف اسی لڑکی کو کھانا بنانے کے لیے اتنے پیسے کیوں دے رہا تھا؟ زراور کو صرف اسی لڑکی کا کھانا پسند کیوں آ رہا تھا؟ یقیناً اس لڑکی نے بہت بڑا گیم کھیلا تھا۔ ہمیں تو وہ بہت معصوم سی لگتی تھی، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اب تو اس گھر میں کوئی کنوارا نہیں سوائے عبداللہ کے، اور عبداللہ سے مجھے کتنی نفرت ہے تم جانتی ہو۔ میں کبھی بھی اس کے لیے تمہاری شادی کرنے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اگر تم راضی ہو تو میں عبداللہ کے حوالے سے کوشش کر سکتی ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر کہنے لگی تھی، جبکہ اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ مجھے عبداللہ سے شادی نہیں کرنی۔ وہ مجھے کسی ملازمہ کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، اور نہ ہی مجھے آپ کی سوتن کے بچوں سے کوئی لینا دینا ہے۔ آپ بس زراور کے بارے میں بات کریں۔ مجھے نہیں لگتا کہ زراور اس لڑکی زرشے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ سب کھیل ہے مکرش کی سیاست کا۔ ہو سکتا ہے اسے لیمپ لائٹ میں لانے کے لیے ان لوگوں نے یہ گیم کھیلا ہو۔ وہ لڑکی خوبصورت ہے
اور زراور کبھی نہ کبھی اس پر دل ہار جائے گا، لیکن اس سے پہلے میں زراور سے اپنی محبت کا اظہار کروں گی۔ میں ان سے کہوں گی کہ میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں اور کسی کی باتوں میں آ کر وہ ہرگز یہ شادی نہ کریں۔ میں ان سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی مجھے پسند کرتے ہیں۔ وہ اچانک اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ زراور نے خود اپنی زبان سے شادی کا اظہار کیا ہے۔ اس نے دادا جان کے سامنے کہا ہے کہ وہ زرشے سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ تو جیسے ان سب باتوں کو قبول ہی نہیں کر رہی تھی، یا شاید وہ اپنی ہار کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر ایک نوکرانی سے دل لگا چکا ہے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا یمنا؟ یہ سب کیا کہہ رہی ہو؟ وہ بول رہی تھی کہ یمنا کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کمرے سے نکل کر سیدھی زراور کے کمرے میں آئی تھی۔ بنا اجازت وہ اندر داخل ہوئی۔ اسے واش روم سے پانی گرنے کی آواز سنائی دی۔ شاید وہ نہا رہا تھا۔ یمنا وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہاں بیڈ پر پڑے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ شاید کسی میسج کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، لیکن اسکرین پر لگی تصویر اس کا سارا دھیان اپنی طرف لے گئی تھی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھا لیا تھا۔ اس کے لیے یہ بات سمجھنا بہت آسان تھا کہ وہ تصویر کس لحاظ سے بنائی گئی تھی اور اس تصویر میں موجود دو چہرے کس طرف اشارہ کر رہے تھے، لیکن اس بات پر یقین کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ وال پیپر پر لگی تصویر زرشے کی تھی، جس میں وہ دلہن بنی ہوئی تھی، اور اس کے بالکل ساتھ اسے اپنی باہوں میں قید کیے زراور ہی تھا۔ یہ تصویر دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یہ ان کے نکاح کی تصویر تھی۔ اس نے فوراً اس تصویر کو پوری طرح کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن موبائل پر لگا لاک اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس نے بہت بار لاک ٹرائی کیا، لیکن اس کے ذہن میں زراور کے دماغ تک رسائی حاصل نہ کی۔ لیکن پھر ایک تلخ سوچ کے ساتھ اس نے زرشے کا نام پاس ورڈ پہ لکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مرچی سی بھرنے لگی۔ اس کا یہ پاس ورڈ صحیح ثابت ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زراور اس نوکرانی کی محبت میں اس حد تک آگے جا چکا ہے۔ اس نے جلدی سے گیلری کھولتے ہوئے وہاں موجود تصویریں دیکھی تھیں۔ نکاح کی تصویروں کا ایک الگ فولڈر تھا، جس میں نکاح کی تاریخ تک درج تھی۔ اس نے موبائل میں موجود ویڈیو کو اوپن کر کے دیکھا، جو ان کے نکاح کی تھی۔ اس نے 1 منٹ نہ لگایا تھا، وہ زراور کا فون لیتے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، اور اب اس نے اگلا سانس چاچی بیگم کے کمرے میں جا کر لیا تھا۔ چاچی بیگم، جو اس کے جانے کے بعد خود بھی پریشانی سے کھڑکی کے قریب کھڑی یہی سب سوچ رہی تھی کہ آگے کیا کیا جائے، اس کے واپس آنے پر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا یمنا؟ کیا تم نے زراور سے بات کی؟ کہیں تم نے اپنی بے وقوفی سے کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کر دیا نا؟ دیکھو میری جان، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں بہت جلد اس مسئلے کا حل نکال لوں گی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہوں نا، میں اپنی جان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ ان کا ارادہ تھا اگر زراور زرشے سے شادی کرتا بھی ہے تو وہ عبداللہ کے ساتھ اس کی اچھی طرح سے انڈرسٹینڈنگ کروا کر اسی کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیں گی۔
اور اس طرح کسی نہ کسی طریقے سے وہ مہربان شاہ کی نظروں میں بھی تھوڑی سی اہمیت حاصل کر لیں گی۔ اس سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لائی ہوں جو آپ کو بھی حیران اور پریشان کر دے گی، اور اس سے آپ زراور کا شاید نکاح بھی روک سکیں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے زراور کا فون ان کی طرف بڑھایا تھا، جبکہ اس کی باتوں کا مطلب وہ ہرگز نہیں سمجھی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم یمنا؟ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھو بیٹا، میں تمہیں جو بتا رہی ہوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر زراور سے تمہاری شادی نہیں بھی ہوئی تو بھی تمہیں اس حویلی میں لے آؤں گی۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ اکتائے ہوئے انداز میں موبائل کا پاس ورڈ لگاتی تصویریں ان کے سامنے کر چکی تھی۔ یہ ساری باتیں ہم بعد میں کریں گے، پہلے آپ ان تصویروں اور ویڈیوز پر غور کریں۔ دیکھیں، یہ نکاح کی ویڈیو ہے۔ اس سے زراور نے زبردستی نکاح کر رکھا ہے۔ یہ ساری تصویریں بھی نکاح کی ہیں۔ دیکھیں، وہ ایک ایک تصویر ان کے سامنے کھول کر دکھا رہی تھی، جبکہ ویڈیو میں صاف ظاہر تھا کہ ان کا نکاح پڑھایا جا رہا تھا۔ بظاہر تو وہ کہیں سے بھی زور زبردستی والا نکاح نہیں لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی زرشے کے چہرے سے مرضی کا نکاح بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس میں زراور کے کچھ دوست موجود تھے، جبکہ زرشے کی طرف سے کوئی بھی نہیں تھا۔ چاچی بیگم خود بھی حیرانگی سے یہ سب کچھ دیکھنے لگی تھی۔ یقین کرنا مشکل تھا، لیکن سچ ان کے سامنے تھا۔ اگر وہ لوگ یہ سچ دادا جان کے سامنے کھول دیتے تو یقیناً کہانی ان کی مرضی کا رخ اختیار کر سکتی تھی۔ وہ اس کا استعمال کر سکتے تھے، بلکہ فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ چاچی بیگم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو آنکھوں میں بے انتہا نفرت اور غصہ لیے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یقیناً اسے زرشے سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ زراور کے خواب سجاتے یہ اس کا چوتھا سال تھا، جو آج بری طرح سے چکنا چور ہوئے تھے۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 85۔ تو آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ جو کہ سرپرائز تھا، تو سرپرائز تو سب کو اچھا لگتا ہے، تو سرپرائز پہ زیادہ سے زیادہ لائکس بھی کرنے چاہیے۔ تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کا جو ڈبل سرپرائز ہے، جو کہ میں نے ابھی تک ریکارڈ نہیں کیا، اس ویڈیو کے بعد ریکارڈ کروں گی، وہ بھی میں جلدی سے خوشی خوشی ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دوں۔ میری کوشش رہے گی کہ 12 بجے سے پہلے وہ بھی ریکارڈ ہو جائے اور اپلوڈ بھی ہو جائے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ نیٹ کا مسئلہ ہے۔ تو میں اگر ریکارڈنگ کر بھی دوں تو بھی اپلوڈ ہوتے ہوتے ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا، لیکن 10 سے 15 منٹ آسانی سے لگ جاتے۔ میں یہی وجہ ہے، سب کہتے ہیں کہ آپ لانگ ویڈیوز کیوں نہیں بناتے، تو لانگ ویڈیوز مطلب 20 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو میں کیوں نہیں بناتی، تو وہ میں اس لیے نہیں بناتی کیونکہ اس کو اپلوڈ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو میری 20 منٹ
کے ویڈیو میں ہی نا وہ جو میں لکھتی ہوں ڈیلی وائز وہ کور اپ ہو جاتا ہے. تو اگر میں زیادہ لکھنے کی کوشش کروں تو پھر وہ میں الگ ویڈیو میں ہی اپلوڈ کروں گی، کیونکہ زیادہ لمبی ہو جائے ویڈیو تو پھر اس کو بہت مسئلہ ہوتا ہے اپلوڈ کرنے میں. جیسے دستِ دارم کی جو لاسٹ ایپیسوڈ تھی وہ 50 منٹ پہ جا رہی تھی، تو اس کو جب میں ریکارڈ کر کے فارغ ہوتی تھی نا تو وہ مطلب اپلوڈنگ میں 2 گھنٹے لے لیتی تھی. تو اب میں مزید آپ لوگوں کا دماغ نہیں کھاتی، کیونکہ میں نے واپس بھی آنا ہے آپ لوگوں کا دماغ کھانے کے لیے. تو ابھی کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.